أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد تو توبہ کی آیت نمبر 94 تلاوت کی گئی ہے، جو 11ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ ہے. اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا وہ لوگ جو جہاد پر نہیں جا سکے، جنگ تبوک کے موقع پر دور کا سفر تھا، گرمی شدید تھی، ان میں کچھ وہ ہیں جو بیمار ہیں، ضعیف ہیں، اور کوئی عذر ایسا ہے کہ وہ واقعی نہیں جا سکتے. ان کے نہ جانے پر ان سے بات پرس نہیں ہوگی، ان کے نہ جانے پر کوئی حرج نہیں ہے. حالانکہ وہ لوگ دل سے اللہ اور رسول کی محبت رکھتے ہیں، ان کے خیرخواہ ہیں، نیکوکار ہیں. ایسے لوگوں پر کوئی ایسی راہ نہیں نکالی جائے گی کہ ان کو ڈانٹا جائے یا کچھ کہا جائے. اس بارے میں اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور کچھ لوگ وہ ہیں تندرست، جوان ہیں یا اچھے خاصے چل پھر سکتے ہیں، لیکن دور کا سفر ہے، سواری کے بغیر جانا محال ہے. غریب ہیں، پیسے نہیں ہیں، سواری نہیں ہے. حضور کے پاس حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں حضور اگر ہمیں سواری مل جائے تو ہم چلے جائیں. حضور ہمیں اس وقت تو سواری کا انتظام نہیں ہو سکتا. وہ روتے ہوئے واپس جاتے ہیں، آنسو بہاتے ہوئے، صدمے کے ساتھ کہ ہم یہ سعادت حاصل نہیں کر سکے. ان پر بھی کوئی عتاب نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، خلوص ان میں ہے. یہ مواخذہ تو ان لوگوں کا ہے جو غنی ہیں، مالدار بھی ہیں، تندرست بھی ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، گھر بار بھی ٹھیک ہے، پھر معذرت کرتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دیں ہم نہ جائیں، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے معاملات ایسے ہیں، خطرات ہیں. ان کے بارے میں ہے کہ ان سے تو پوچھ گچھ ہوگی. وہ یہ پسند کرتے رہے کہ پیچھے رہ جانے والے کے پاس ہم بھی رہ جائیں، عورتیں رہ گئیں، بوڑھے ضعیف رہ گئے، بیمار رہ گئے، ہم بھی رہ جائیں تو اچھا ہے، سکون رہے گا. کچھ پوچھ کے کہنے لگے وہاں اجازت دے دو، کوئی نے پوچھا بھی نہیں، رہ گئے. اللہ کریم نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں. اس کی وجہ سے اب ان کو سمجھ نہیں آتی کہ جو کر رہے ہیں ان کے لیے اچھا ہے کہ برا ہے. جہاد پہ چلے گئے آقا علیہ السلام تو اللہ کریم نے وہاں واپسی کے موقع پر اطلاع دے دی کہ محبوب جب واپس جاؤ گے نا تم، وہ لوگ تمہارے پاس آئیں گے، کہ تم ان کے پاس جب پہنچو گے جہاں بھی، تو وہ آ کر معذرت کریں گے، عذر پیش کریں گے، حضور ہمیں معاف کر دیں، ہم اس واسطے نہیں گئے، اس واسطے نہیں گئے، مختلف بہانے بنائیں گے. تو آپ ان کو کہنا ہے کہ کوئی بہانہ نہ بناؤ. لن نؤمن لکم، آپ تمہارا اعتبار نہیں کریں گے، تمہاری بات نہیں مانیں گے ہم. کیوں؟ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے تمہاری باتیں دلوں کی ہمیں بتا دی. تم کیوں نہیں گئے؟ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے، ہمیں علم ہو گیا ہے کہ تم کیوں نہیں گئے. تم بہانے بناتے ہو جھوٹے، ہم نہیں مانتے. اب توبہ کرنے کا کہتے ہیں جی آئندہ یہ کریں گے، آئندہ یہ کریں گے. فرمایا بَصَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ اور رسول تمہارے اعمال کو دیکھیں گے. فی الحال تم سے بات پرس نہیں ہو رہی، پھر دیکھیں گے کہ تم کرتے کیا ہو، کتنا خلوص کرتے ہو.
کتنی توبہ کرتے ہو، موقع ہے تمہارے واسطے کہ فی الحال تمہاری وہ باتیں عذر پیش جو کہ کرتے ہو قبول نہیں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر تو ہونا ہے۔ جب اللہ رسول دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو، پھر کیا ہوگا؟ تم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹ کے جاؤ گے۔ پلٹنا تو ہے تمہیں، دنیا میں تو نہیں رہنا ہمیشہ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے جو عالم غیب اور شہادت ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے ہاتھوں کے کاموں کو بھی، زبان کے باتوں کو بھی جانتا ہے، چاہے ظاہر میں کرو چاہے چھپ کے کرو۔ جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگے نا، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو جو کچھ تم کرتے رہے وہ تمہارا سب کچھ تمہیں بتا دے گا، تمہارے سامنے آ جائے گا، اور پھر اس کا تمہیں بدلہ بھی ملے گا، اچھا ہے یا برا ہے، جو کرو گے وہ بھرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم عرض مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔